وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے تو کافروں کے بارے جیسا ہوتا نہیں کیا جا رہا ہے. اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مانتا. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا. ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جہاں کہنا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے میں ہنے توبہ کرنا، اور تمہیں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہنا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 بنو، یہی ہونا چاہیے تھا.
وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا, وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے, ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے, لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کے وجہ سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے, بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھولا رکھو, بزرگ تے آن کے پائی گیڑے, سیدھی جی گل ہے. جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تو پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا, تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی, لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے, رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا, جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں, سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض, تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں, یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا, اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ کوئی بات نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے وہ کہتے ہیں ایک اس طرح کر سکتے ہیں, تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال, سانو تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے دھکا مار رہا ہوں گا, جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے.